إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔
اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن سارے سال کے دنوں سے افضل دن ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اور اعظم ایام الدنیا عند اللہ، اور اللہ کے ہاں دنیا کے تمام دنوں میں سے عظیم ترین جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذو الحجہ کا دن۔ اس دن میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی جائے اور جانور کو ذبح کر دیا جائے، جانور کا خون بہا دیا جائے۔ قربانی اور عید اس دن کا نام نہیں کہ انسان عید کے دن جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے اچھے اچھے پکوان تیار کر کے بڑے مزے سے لطف اندوز ہو۔ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ عید کے دن انسان خوشیاں منائے اور اس بات پر ہی بس خوش ہو جائے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر دیا ہے۔ قربانی اصل میں نام ہے اللہ کے قرب کا، قربانی حقیقت میں نام ہے اللہ کے تقرب کا، کہ قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کا فلسفہ، قربانی سے جو ہمیں درس اور سبق ملتا ہے وہ سبق کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اپنے اندر کئی اسباق اور کئی دروس کو لپیٹے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے کہ ایک مسلمان کو قربانی کرنے سے کیا کیا تبدیلی اور کیا کیا سیکھنا چاہیے، یہ قابل غور بات ہے۔ قربانی تو محض اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے کہ بس جانور ذبح کر دیا ہماری قربانی قبول ہو گئی، اور عید کے دن ہم نے خوشیاں منا لی ہماری عید ہو گئی۔ عید اس بات کا نام نہیں، عید اس بات کا نام ہے، اور مسلمان کی عید ہوتی بھی اس دن ہے کہ جس دن اللہ اس کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ سیدنا علی عید کے دن سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا کہ علی آج عید کا دن ہے اور تم سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہو؟ کہا عید اس چیز کا نام نہیں کہ اچھا لباس پہن لیا، اچھی جوتی پہن لی اور خوشیاں منا لی۔ مسلمان کی عید تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے اور مسلمان کے دل میں اللہ کا تقوی بیٹھ جائے اور مسلمان کے گناہوں کو اللہ معافی کے ساتھ دھو ڈالے۔ یہ ایک مسلمان کی عید کا دن ہے، اور قربانی کا مقصد بھی یہ ہے
کہ انسان اللہ کے سامنے اس عاجزی اور اس انکساری اور اس تواضع اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے جانور کو پیش کر کے اس جانور کے گلے پر چھری چلائے کہ اللہ کو اس بندے کا اخلاص اور اس کی نیت اس قدر اچھی لگے کہ اللہ اس بندے کے گناہوں پر معافی پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ لیکن اصل مقصد قربانی کا کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے، قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ قربانی کرتا تو ہر کوئی ہے، لیکن قربانی سے حقیقی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ قربانی سب سے پہلا جو درس ہمیں دیتی ہے وہ اخلاص کا درس ہے، وہ خالص نیت کا درس ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے اندر مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں اگر اخلاص نہیں، وہ اگر عمل اخلاص سے خالی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قبول ہوتا ہے تو وہ عمل ہے جس کے اندر مسلمان کی نیت خالص ہوتی ہے، جو اخلاص سے لبریز ہوتا ہے، اور جس عمل کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہ ہو، جس عمل کا مقصد لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا نہ ہو، جس عمل کا مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور قربانی ہمیں سب سے پہلے یہ درس دیتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر اور تقوی کے حصول کے لیے۔ اور یاد رکھو قربانی کا یہ مقصد اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا اپنے نبی کی زبانی۔ اے نبی دنیا والوں کو بتا دیجئے، کیا بتایا؟ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی اپنے امتیوں کو بتا دیں، کیا بتانا ہے؟ بتایا کیا؟ فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے خالص، اگر میں قربانی کرتا ہوں تو وہ بھی خالص اللہ کے لیے، میں جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہوں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دوسری ذات اس میں شریک نہیں ہوتی۔ اور میری زندگی اور میری موت ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کا عمل اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود فرما دیا کہ میری نماز اور میری قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ کی نظروں میں وہی قربانی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ توحید کا درس بھی ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کے گلے پہ چھری چلانا اور جانور کو ذبح کرنا یہ ہرگز ناجائز ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، وہ جانور قبول تو درکنار، وہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میں جانور کو اگر ذبح کرتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، میں جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر چھری چلاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 بکرے ذبح کیے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ جب جانور کو آپ ذبح کرنے لگے تو بکرے کی گردن پر، بکرے کے پہلو پر اپنا قدم رکھ لیا تاکہ بکرا ہلے نہ، حرکت نہ کرے۔ قدم رکھ کے پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام بلند کر کے اس جانور کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ اگر کوئی قصدن عمدن جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی خاطر ہم نے قربانی کرنی ہے اور اللہ کی خاطر ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اسی لیے تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔
اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام جب لیا جائے گا جانور کا گوشت تب حلال ہوگا، صرف قربانی نہیں، عام گوشت بھی۔ اگر کوئی بندہ زیادہ جانور ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، جانوروں کو ذبح کرتا ہے بار بار، پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی، ایک کسائی مرغیوں کو جو ہے نا وہ ذبح کر رہا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، کوئی آرڈر آیا ہوگا بڑا تو اس نے جی جلدی جلدی مرغیوں کو ذبح کر رہا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہا اور لوگوں کو حرام کھلا رہا ہے، کیونکہ بسم اللہ جب نہیں پڑھی جائے گی تو جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس جانور کے چھری چلاتے وقت تم نے توحید کا اقرار کرنا ہے جو مسلمان کی زندگی کا اول ترین فریضہ ہے۔ اور یاد رکھو جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کا تقوی۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت تو کرے لیکن جو عبادت کا مقصد ہے وہ تقوی اور اللہ کی رضا ہے، اور اس مقصد کو اگر حاصل نہ کرے تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا۔ تو قربانی محض ایک جانور کا نام نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے کہا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں سن لو، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے یہ اعلان موجود ہے۔ اس سال بھی مسلمان قربانی کریں گے اور آئندہ سال رہتی دنیا تک جب تک مسلمان اس کائنات کے فرش پر موجود ہے، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رستے میں جانور کو قربان کرے گا، لیکن اس مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو جانور ذبح کر رہا ہے اس جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ گوشت تو وہ ہے جو آپ نے کھا لینا ہے، گوشت تو وہ ہے جو اپنے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، گوشت تو وہ ہے جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو تحفے کے طور پہ پیش کر دینا ہے، اور خون وہ ہے جو آپ نے چھری چلا کے بہا دینا ہے۔ اللہ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ مستغنی ہے، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ اسے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تو صرف چاہتا ہے تو تمہارے دل میں اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس قربانی کے ذبح کرنے کے بعد اگر کوئی چیز تمہاری اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اگر کوئی چیز اللہ کی نظروں میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے تو وہ قربانی کا جانور اور گوشت اور خون نہیں ہے، وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ تو اس لیے مقصد سمجھو، مقصد کیا ہے؟ اللہ نے دین اسلام میں جو عبادات ہمارے لیے رکھی ہیں، یہ 5 وقت کی نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان سارے دن میں 5 پہروں میں، 5 وقتوں میں، 5 لمحات میں جب مسجد میں آ جائے کم از کم اللہ کے ساتھ تعلق تو قائم رہتا ہے نا۔ جب بندہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے تو پھر اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو بلا دے جو پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس بندے کو بھی کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو یاد رکھیں جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر اللہ کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اللہ کو ترجیح دے، اپنے گھر بار پر اللہ کو ترجیح دے، اپنے معاملات پر اللہ کو ترجیح دے۔ جہاں اللہ کا فرمان آ جائے، جہاں پیغمبر کا فرمان آ جائے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کبھی بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ گیا وہ وہیں پہ اپنے قدموں کو جما لے گا۔ اور خلی الذنوب کبیرہا وصغیرہا ذاک التقی واسنا کماشن ارض الشوک یحضر ما یرا، کہ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم زندگی کی شاہراہ پہ
زندگی کے روڈ اور سڑک پہ چل رہے ہو اور اس سڑک کے دونوں اطراف پہ کانٹے دار جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہیں، اگر تم اس شاہراہ سے ہٹنے کی کوشش کرو گے تو وہ کانٹے تمہیں زخمی کر دیں گے، اس لیے ان کانٹوں کو تم نے گناہ سمجھتے ہوئے زندگی کی شاہراہ کو صراط مستقیم سمجھتے ہوئے اس پر سیدھا چلنا ہے، ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ تقویٰ ہے کہ آپ سمجھے کہ گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں، گناہ انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کے عمل کو زنگ لگا دیتا ہے، گناہ انسان کے دل کو زنگ آلودہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو دھو دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ہے بھی مسئلہ، اگر گناہ انسان کی فطرت ہے، انسان غلطی اور کوتاہی کا پتلا ہے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے ہاں آ کے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، قادر بھی ہے، ذو العقاب بھی ہے۔ اللہ پکڑ کرنا چاہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے سخت کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور اللہ اگر ڈھیل دینا چاہے تو پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر ڈھیل دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے پر آ جائے، ایک نہ ایک دن تو میرے راستے پہ آئے گا۔ کبھی زندگی کی ٹھوکریں کھا کے دنیا والوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کے در پہ جب آؤ گے تو اللہ کبھی بھی مایوس واپس نہیں لوٹنے دیتا۔ اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہمیں اپنا مال اور اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تو کبھی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے راستے میں ہماری جان کو طلب کیا جائے، اگر اللہ کے راستے میں ہمارے مال کو طلب کیا جائے تو ہمیں کبھی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کا سارا جو ہے وہ آپ کا سارے سفر اور ساری آزمائشیں وہ اس بات پر دال اور دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں اگر اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرنی پڑ جائے تو کبھی بھی ایک مسلمان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان اپنا شعار سمجھ کر، اپنی علامت سمجھ کر اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتا ہے، تو یاد رکھو جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس پیغمبر کی سنت اور اس پیغمبر کا طریقہ کیا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے صرف جانور کو ذبح نہیں کیا، اس نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اللہ کا جب حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید کی خاطر، اپنے رب کی حقانیت اور اپنے رب کی توحید کا علم بلند کرنے کی خاطر اپنا باپ چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا خوشحال امن سلامتی والا ملک چھوڑا اور اپنی ہجرت کو سینے سے لگایا اور بڑے بڑے سفر کیے، بادشاہ وقت کے ظلم بھی سہے اور راستے کے اندر تکلیفیں بھی برداشت کی، اور اللہ کے حکم پر پھر اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑا، اور پھر جب وہ بچہ جوان ہوا تو پھر اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ تو اس پیغمبر کا سبب، یہ اس پیغمبر کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے، جس پیغمبر کی سنت ہے قربانی، جس پیغمبر کی سنت ہے جانور کو ذبح کرنا۔ اور کیا خوبصورت منظر اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا، بیٹے کی عمر جب پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دے دیا جاؤ اجاڑ بیابان، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ رہن سہن کا کوئی انتظام ہے، جاؤ وہاں کھلے میدانوں میں چھوڑ آؤ، بیوی اور چھوٹے سے بچے کو وہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ آئے۔ جب اللہ نے اپنی برکت سے اس شہر کو آباد کر دیا،
وہاں رہن سہن بھی شروع ہو گیا، لوگوں نے اپنے گھر بھی بسا لیے، پانی کے انتظام کے لیے اللہ نے آب زمزم کو اگا دیا، پھوٹ گیا آب زمزم، زمین سے نکلا، چشمہ جاری ہو گیا، اور وہاں اللہ نے طرح طرح کے جو ہے وہ چیزیں بھی میسر کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب بیٹا پرورش ہوئی، پلا بڑھا، دوڑنے کی عمر کو پہنچا، اللہ نے پھر سے حکم جاری کر دیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے۔ خواب میں دکھایا، وحی نہیں آئی، کوئی حکم نہیں ہوا، خواب میں دکھایا۔ اور یاد رکھے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور پیغمبر کا خواب بھی 100% سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے، جا کے اپنے بیٹے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ بیٹے کو جا کے کہا کہ میں نے ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے، بتاتی ہوں کہ تو کیا کہتا ہے۔ جیسا بیٹا، جیسا باپ ویسا بیٹا، اور ویسی ماں، تربیت تھی ماں باپ کی۔ ماں جب نبی کی بیوی تھی اور نیک خاتون تھی، اللہ کے حکم پر صبر کرنے والی تھی، ماں کی تربیت سے بیٹے کی تربیت یہ ہوئی کہ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ جیسے کہتے ہیں میں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو ہمیں کبھی پوچھا ہی نہیں، بچپن میں ہمیں آپ چھوڑ کے چلے گئے، اور آج اگر آپ دوبارہ آئے ہیں تو سیدھا یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں، اور میری طرف سے کوئی جو ہے میری طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوگی، میری طرف سے آپ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، آپ جیسے آپ کو حکم ہوا آپ ویسے کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ نے بدلے میں دمبا بھیجا، پھر اس دمبے کے گردن پر چھری چلی، لیکن اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جو عمل اور طریقہ کیا، جس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت سکھائی، حج کا طریقہ سکھایا، وہ حج کا طریقہ بھی جاری کر دیا، اور قربانی جیسی سنت کو بھی جاری کر دیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں جب قربانی کرتے ہو تو ابراہیم پیغمبر کی زندگی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو کہ ابراہیم پیغمبر نے قربانی سے ہمیں کیا سبق دیا ہے، اور یہ بھی ذرا سوچا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی تو ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد اور ان کا ہدف یہ تھا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر قربانی کے لیے چھری چلا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر مسلمان اللہ کے لیے جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے بڑی اچھی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی ہے، لوگ یہ کہیں کہ میں نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، لوگ یہ کہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں جب بھی قربانی کرتا ہوں ایک بڑا جانور اور ایک اچھا اور خوبصورت جانور ذبح کرتا ہوں۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس مقصد کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ جس طرح تیرا حکم مانتے ہوئے میں اس جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اللہ اسی طرح میں تیرا حکم مانتے ہوئے اپنی ہر برائی اور گناہ پر چھری چلاتا ہوں، اپنی خواہشات پر چھری چلاتا ہوں۔ خواہشات پر چھری چلانے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ نے قربانی کے جانور میں بھی ہمارے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا قربانی کا جانور، دیکھیں نا، ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ قربانی کا پیغمبر ایسا قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ لنگڑا ہو، جو نہ کانا ہو، جو نہ بیمار ہو، اور جو نہ کمزور ہو، جس کے کان بھی صحیح ہو، جس کے سینگ بھی صحیح ہو، بالکل تندرست صحیح سلامت جانور ہونا چاہیے، عیب سے پاک، عیوب سے پاک، نقائص سے پاک جانور ہونا چاہیے۔ قربانی کے موقع پر جب مسلمان جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ایک مسلمان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کے لیے خریدنا ہے، تو میں نے جانور وہ خریدنا ہے جو بے عیب ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔
اللہ اس حکم سے ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں جس طرح تم میرے رستے میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے بے عیب جانور تلاش کرتے ہو، اسی طرح اس بے عیب جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ تم خود بھی بے عیب ہو جاؤ، تم اپنے اندر سے بھی عیب ختم کر دو۔ جس طرح بے عیب جانور اللہ کو پسند ہے، اسی طرح بے عیب بندہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اپنے اندر سے عیوب کو ختم کر دو۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے اندر سے لالچ، ہرس، بغض، حسد، کینہ اور الزام تراشی، جھوٹ، بہتان اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، کسی کا حق کھاتے ہو، کسی کے مال پر قبضہ کرتے ہو، اپنے اندر سے ان عیوب اور ان برائیوں کو ختم کر دو۔ جس طرح اللہ کو بے عیب جانور پسند ہے، اللہ اس بے عیب جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ تمہیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے تم خود بھی بے عیب ہو جاؤ، میں تمہیں بھی پسند کرنا شروع کر دوں گا۔ لیکن یہ کیسی قربانی ہے کہ ایک طرف تو جانور کے گلے پہ چھری چلے اور دوسری طرف گناہوں کے ساتھ لت پت یہ مسلمان اپنی زندگی میں 1% بھی تبدیلی نہ لائے۔ ایک طرف تو اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کر دے اور دوسری طرف اپنی زندگی میں 1% بھی تبدیلی نہ لے کے آئے۔ اللہ تو تمہارے مال کو اپنے رستے میں قربان کروا کے تمہارے دل کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد ہے تمہارا دل بدل جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور قربانی کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں غریبوں کے ہمدرد بن جاؤ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈال لو، اللہ کے رستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈال لو۔ دیکھو نا قربانی کے موقع پر ایک مسلمان بڑے شوق سے ہو، مسلمان پکا مسلمان، یہ آج کل لبرل قسم کے مسلمان آ گئے نا، وقت تھوڑا ہے، اعتراضات کرتے ہیں، نعوذ باللہ قربانی پہ اعتراضات شروع کر دیں، قربانی کیوں کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کے اعتراضات۔ سارا سال انہوں نے گندے سے گندا دن منانا ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے اور طرح طرح کے دن مناتے ہیں، اس پہ بڑا پیسہ بہاتے ہیں، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ غریبوں میں خرچ کرنا ہے، لیکن قربانی کے موقع پر آ کے اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن جو پکا مسلمان ہے نا، وہ کبھی بھی قربانی پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ بڑے شوق سے، ذوق سے، محنت کر کے، مشقت کر کے قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ اور قربانی کے موقع پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرض اٹھا کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند ہے، کیونکہ جب آپ قرض اٹھا کے قربانی کریں گے تو آپ بڑی محنت سے، مشقت کے ساتھ کما کے پیسے واپس بھی کریں گے۔ پھر جس مشقت اور محنت کے ساتھ آپ نے جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوگا نا، اتنا ہی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا جانور قربان کرنے کے ساتھ بندے کے دل میں سخاوت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی کے موقع پر اللہ کا بندہ اور مسلمان اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، اسی طرح سارا سال اپنے دل میں اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کا شوق پیدا کر، جس طرح قربانی کے موقع پر خرچ کرتا ہے۔ اور قربانی کا مقصد ایک یہ بھی ہے، اللہ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، ان کو بھی دو کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کو بھی دو جن کے گھر میں کھانے کے لیے گوشت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اللہ ہمارے دلوں میں سخاوت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو غریبوں کو بھی اس میں شامل کرو، غریبوں کے لیے تقسیم کر دو۔ گوشت قربانی کا ہر غریب کے گھر میں پہنچنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ جانور کو قربان کیا اور سارے کا سارا گوشت اپنے ہی فریزر میں سنبھال کے رکھ لیا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے اور پھر گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کرے، غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچائے۔ اس لیے ہمیں قربانی کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، قربانی کے ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جانور بے عیب ملے، اسی طرح اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو میرا بندہ بھی بے عیب ہو، اگر عیب دار ہے تو میرے در پہ آ کے بے عیب ہو جائے، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ قربانی انسان کے اندر تبدیلی لانا چاہتی ہے،
اور قربانی کے اندر اللہ رب العزت قربانی سے پہلے ہی اپنے بندے کی گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے، اپنے بندوں کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کی عملی مشق کرواتے ہیں، عملی مشق کرواتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے؟ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو تو ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے۔ اب اللہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، اور ان دنوں پھر اللہ کا حکم مانتے ہوئے مسلمان نہ اپنے ناخن کاٹتا ہے نہ اپنے بال کاٹتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب کیا ہے کہ صرف اللہ کا حکم ہے، صرف اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم اگر آ جاتا ہے تو بندہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ناخن کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، بال کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، اور ان دنوں بندہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی داڑھی بھی کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی داڑھی سنت رسول کو بھی کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، عام دنوں میں کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اسی اللہ کے حکم کو باقی رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے عارضی پابندیوں پر عمل کر لیتے ہیں، عارضی پابندیوں پر جب عمل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمیں سارا سال اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی عارضی پابندی کہ بھائی تم نے 10 دن تک نہ ناخن کاٹنے ہیں نہ بال کاٹنے ہیں، نہ جسم کے کسی حصے سے بالوں کو نوچنا ہے نہ کاٹنا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جب 10 دن مسلمان کی عملی مشق ہو جاتی ہے تو پھر اس 10 دن کے بعد بھی مسلمان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ سارا سال ایک مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہر چیز اپنی قربان کر دے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سر کو جھکانے والا، سجدہ ریز ہونے والا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو مسلمان سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو مسلمان سر کو جھکا لیتا ہے۔ یہی مسلمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب مسلمان عبادت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، قربانی کے اصل مقصد اور فلسفے اور تقاضے کو سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرے گا، پھر وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور اس جانور کے ذبح ہونے کی وجہ سے انسان بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جانور بھی جوان ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا جانور بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جوانی میں کی ہوئی عبادت مجھے بڑی قبول ہے، جوانی میں میرے در پہ آ کے جھکنا یہ مجھے بڑا قبول ہے، اور جوانی میں کی ہوئی عبادت کو جو اللہ جس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو اسے قبولیت کا درجہ دیتے ہیں وہ بڑھاپے میں کی ہوئی عبادت کا درجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جوان جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے قربانی کے جانور کا یہ خوبصورت ہونا اور صحیح سالم ہونا کہ جانور جو قربان کرنا ہے وہ خوبصورت ہو، صحیح سالم ہو، پیارا ہو، مہنگا ہو، اچھا ہو۔ اس سے اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ ہو جو تمہیں محبوب ہو۔ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو، وہ قربان کرو جو اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہو اور تمہیں وہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لوگو اگر نیکی چاہتے ہو، اگر اجر چاہتے ہو تو وہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں بڑا ہی پسندیدہ لگتا ہے، جو تمہیں بڑا ہی محبوب ہے۔ اور قربانی کے ذریعے سے بھی اللہ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ لوگو وہ جانور ذبح کرو جو بڑا ہی تمہیں محبوب ہے اور جو بڑا ہی مہنگا آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دے دیا کہ اگر نیکی چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ آیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ وہ چیز قبول کرتے ہیں
اور اجر اور نیکی اس چیز کو خرچ کرنے میں ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے پیغمبر میرا وہ باغ جو مسجد کے سامنے ہے وہ بڑا ہی خوبصورت باغ ہے اور بڑا ہی نفع مند باغ ہے، اس سے مجھے بڑا نفع حاصل ہوتا ہے، میں اپنا سب سے محبوب ترین وہ مال جو میرا باغ ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ محبوب ترین خرچ کرنے کا، محبوب ترین چیز کو خرچ کرنے کا اللہ نے سبق دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب ذبح کروایا تو کوئی جانور نہیں ذبح کروایا، بلکہ وہ ذبح کروایا اور وہ بیٹا ذبح کروایا جو اس وقت کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑھاپے میں جا کے جب اولاد ملی تو پہلے بیٹا اسماعیل علیہ السلام ملا، اور ابھی دوسرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا اور سب سے زیادہ محبوب، اور بڑھاپے میں عطا کیا ہوا بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا محبوب تھا کہ پہلے تو ساری عمر اولاد نہیں ملی، اگر ملی ہے تو ایک بیٹا ملا ہے، اور وہ ایک بیٹا جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھی اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اس بات سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اترو، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلو تو گھٹیا چیز کو خرچ نہ کیا کرو، اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو قابل قبول بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس لیے محبوب ترین چیز ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقاصد اور قربانی جو اپنے اندر اسباق اور دروس جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے، ہمیں ان اسباق سے عبرت حاصل کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی اور تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور کو قربان کرنے سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔